مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدی وقادۃ التقی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج 25 دسمبر ہے۔ اسلامی تاریخ 9 جمادی الاولیٰ ہے۔ انگریزی مہینوں کا یہ آخری مہینہ ہے۔ یہاں سے لے کر یعنی آج کے دن، پچھلی جو رات گئی وہاں سے لے کر 1 جنوری تک پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ جوا کھیلا جاتا ہے۔ جشن ولادت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر
بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں. آج کے دن کو ان لوگوں نے نام دیا ہے کرسمس ڈے. اور جتنے بھی ڈے آتے ہیں وہ سب بہت خراب ہوتے ہیں. چاہے پھر وہ مدر ڈے ہو، فادر ڈے ہو، ویلنٹائن ڈے ہو، کرسمس ڈے ہو، یہ سب ڈے نے لوگوں کا بگاڑ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اگر اللہ نے ہم کو دی ہے تو وہ وقت کی نعمت ہے. وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی گئی ہے. کہیں آپ نے پڑھا ہوگا والصبح اذا تنفس، کہیں ہے واللیل اذا یغشا، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی. کہیں پورے زمانے کی قسم کھائی، جیسے والعصر، زمانے کی قسم. زمانے میں رات بھی آ گیا، دن بھی آ گیا، دوپہر بھی آ گئی، سب آ گیا. وقت ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، رکتی نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور کسی بزرگ کے ملفوظات میں ہے کہ وقت کی قدر مجھے برف والے سے ہوئی. وہ برف والا برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھائیو رحم کرو مجھ پر، تھوڑی دیر کے بعد آؤ گے تو یہ میرے پاس نہیں ملے گا اور میرا پیسہ بھی چلا جائے گا، اس لیے کہ برف تھوڑی تھوڑی دیر میں پگھلے گا. جتنی جلدی لے جاؤ گے اتنا فائدہ ہے. ہماری زندگی بھی دن بدن گھٹتی جا رہی ہے اور ہمارا جوان پتہ نہیں خوشی میں کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے اور کبھی کہتا ہے ہیپی کرسمس ڈے. یعنی اس کی زبان سے خوشیاں نکلتی ہے، جبکہ بزرگوں کا یہ طریقہ، اسلاف کا یہ طریقہ، صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. زندگی گھٹتی جا رہی ہے تو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے وقت کیسا گزارا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی؟ کہیں حدیث شریف میں یہ کہا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کی خوبیوں میں ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے. بہت کم بولے. ماضی قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے شیخ یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں.
وہ فرمایا کرتے تھے میں لوگوں سے ملنا بہت پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات کریں گے اور پتہ نہیں میری زبان سے کیا نکلے گا اور میں اللہ کے یہاں جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا۔ تنہائی زیادہ پسند تھی۔ اور آج کا جوان کیا کرتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اور موبائل نے تو انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ فضولیات، فضول سے بھی آگے کوئی لفظ ہو تو وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اتنا خراب ماحول ہے۔ کتنا خراب ماحول، رات کہاں جاتی ہے جوان کی، دن کہاں جاتا ہے۔ رات کے وقت میں 1 بج رہا ہے، 2 بج رہا ہے، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی ہے اور وہ سوئے گا 3-4 بجے، وہ فجر میں کیا اٹھے گا؟ گیم کھیلنے میں مست ہے، نئے نئے گیم آ رہے ہیں، پب جی پر بینڈ لگا تو دوسرا گیم آ گیا۔ اور جوان کو تو کیا چاہیے، کہیں سے راستہ چاہیے، لیکن میرے بھائیوں اس سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ اگر شراب کی بوتل کے اوپر نام لکھ دیا جائے روح افزا، تو کیا شراب جائز ہو جائے گی؟ شراب جائز نہیں ہوگی، وہ تو حرام ہی رہے گی، چاہے اس کے اوپر لیبل کوئی بھی لگا دیا جائے۔ گندی گندی تصویریں، فیس بک کا حال آپ جانتے ہیں، انسٹاگرام کا آپ حال جانتے ہیں، ٹویٹر تو پھر بھی کچھ مہذب لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ انسٹاگرام اور فیس بک پر جوان ایسے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ہی خیر فرمائے۔ یہ ٹائم پاس کا ایک آلہ مل گیا ہے، ذرا فری ہوئے اللہ یاد نہیں آئے گا، موبائل یاد آئے گا۔ کسی زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا تب بھی لوگ جیتے تھے، شاید کسی کو پتا ہے کہ نہیں، تب بھی لوگ جیتے تھے اور اس سے اچھی اچھی زندگی گزار کر گئے دنیا سے۔ 1400 سال کا آپ جائزہ تو لیں کیسے لوگ گزرے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے وہ راستے سے جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت رک جائیے، فرمایا یہ چاند کو اور سورج کو روک دو تو میں رک جاؤں گا، یہ جب نہیں رکتا میں کیسے رکوں گا۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے وہ چل رہے ہیں، مطلب دن گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، پتہ نہیں میں جواب دے پاؤں گا کہ نہیں۔ ایک حدیث میں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں 5 چیزوں میں ایک چیز ڈبل آئی ہے، ایک بار تو یہ کہا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، تو ایک بار پھر یہ کہا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جبکہ جوانی اور بڑھاپا زندگی میں آ ہی گیا ہے، تب بھی اس کو مستقل کہا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں وقت بہت بڑی چیز ہے، ورنہ بڑھاپا آئے گا تو وہ سجدہ نہیں کر پائے گا جو ابھی کر پائے گا، بڑھاپا آئے گا مسجد پتہ نہیں آ پائے گا کہ نہیں، بڑھاپا آئے گا پتہ نہیں اللہ اللہ بول پائے گا کہ نہیں، بڑھاپا آئے گا پتہ نہیں عبادت کر پائے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جوانی اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کر لے، جو ہو سکتا ہے اللہ کو منا لے، تاکہ جوانی میں اگر تم نے کمپلیٹ سب کچھ کیا ہوگا، بڑھاپے میں اگر تو کوئی چیز نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کر دے گا۔ اس میں بیماری کا بھی تذکرہ ہے، طاقت دی ہے اللہ نے اس پر گھمنڈ مت کر، فخر مت کر، صحت دی ہے تو اس کی قدر کر، اور صحت کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لانے میں استعمال کر۔
صحت دی ہے تو جیم میں جاتا ہے. جیم جانا غلط نہیں ہے، جانا چاہیے، لیکن جانے کے بعد اس کا غلط استعمال ٹھیک نہیں. اپنے آپ کو یہ بتانا کہ میں سب سے بڑا باڈی بلڈر ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح کام تو یہ ہے کہ تیری یہ طاقت راتوں کو سجدوں میں لگ جائے، یہ کام کر. تو میرے بھائیوں، آج کی بات کا ایک بہت بڑا پیغام آپ کے سامنے یہ ہے کہ آنے والا سال تو آتا ہی رہتا ہے. پتہ نہیں یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے یہ دسمبر اور جنوری کتنا گزر چکا ہے. کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے. وہ تو ہر سال گزرتا ہے اور جاتا ہے. ہم کیا سبق لیتے ہیں وہ اصل ہے. نہ یہ کہ ہم ہیپی کہیں، نہ فلانا کہے کہ اس کو مبارکباد دیں. بھائیوں، مبارکباد دینے کے بجائے اپنا محاسبہ کریں. میں نے اس سال میں کیا پایا، کیا کھویا. اور یہ تو پھر بھی انگریزی مہینہ ہے، شمسی مہینہ کہا جاتا ہے اس کو، قمری مہینہ، جس پر ہمارے اسلام کے بہت سارے احکام متعین ہیں. اگر ان میں سے کسی کو پوچھیں گے تو شاید مشکل سے 2-4 لوگ ایسے کھڑے ہو کر بتائیں گے مجھے 12 مہینے یاد ہیں. اور ابھی یا جنوری فروری کو ہو تو شاید ایک آدھ ایسا ہوگا جو یہ کہے گا مجھے یہ یاد نہیں ہے انگریزی مہینے. سبھی کو یاد ہوں گے. یہ کمی ہے میرے بھائیوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو محفوظ رکھنا بھی فرض کفایہ ہے. بیان القرآن میں ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ محلے میں کتنے لوگوں کو یاد ہے فرض کفایہ؟ تو آپ سمجھتے ہوں گے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. مطلب محلے کا ایک شخص بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا. اور کم سے کم 40 افراد پڑھ لیں گے تو کام ہو جائے گا. کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو کام ہو جائے گا. یہ بھی فرض کفایہ ہے. رمضان اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آتا ہے، انگریزی کے حساب سے نہیں آتا کہ مارچ میں آئے گا، مئی میں آئے گا. رمضان ایک مستقل مہینہ ہے، وہ اسلامی اعتبار سے آئے گا. لیکن ہم کو 2-4 مہینے یاد ہے چونکہ اس میں کچھ کرنا ہے اس لیے یاد ہے. وہ کیا؟ محرم اس لیے یاد ہے کہ اس میں دکھ رونا ہے تھوڑا حسین کی یاد میں، استغفر اللہ، وہ اس لیے یاد ہے. سفر کی نحوست لوگوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر کے مہینے میں کچھ کر نہیں سکتے، وہ یاد ہے. ربیع الاول اس لیے یاد ہے کہ میلاد النبی منانا ہے، اس لیے وہ یاد ہو گیا. اس کے بعد نہیں یاد ہے. اس کے بعد ربیع الاخر یاد نہیں ہے، جمادی الاولیٰ پتہ نہیں ہے، جمادی الاخری پتہ نہیں ہے. پھر رجب یاد ہے، شب معراج آتی ہے نا وہاں پر، اس لیے وہ یاد ہے. وہ ہے بھی کہ نہیں ایک مسئلہ ہے مستقل، لیکن وہ تھوڑا بہت یاد رہتا ہے. اس کے بعد بوڑھوں کی زبان میں شب رات یاد ہے، وہ شب برات ہے، تو وہ شب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، وہ یاد ہے. مسلمان سمجھتا ہے یہ 2-4 راتیں دی ہیں نا، اس میں گھس جاؤ، کچھ کر لو، ہو گیا بس، باقی پورا سال پڑھو کہ نہ پڑھو کون پوچھتا ہے ہمیں. رمضان آیا، شوال پھر بھول گئے، ذی قعدہ تو کسی کو پتہ نہیں، اور ذی حجہ تھوڑا بہت لوگوں کو اس لیے یاد ہے کہ وہاں بقر عید ہے. یہ حالات ہے میرے بھائیوں. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کی پوری تفصیل تو اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں. ایک بیان کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے یہ پیش کیا ہے کہ وقت کی قدر کرو. پچھلا آپ نے لاک ڈاؤن کا زمانہ دیکھا، کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، کتنے اب نہیں ہیں، کتنے چلے گئے، کیسے کیسے گئے. پچھلے سال کتنے تھے، آج کتنے نہیں ہیں. محاسبہ کرو. سب کو جانا ہے قبر میں، سب کو دنیا سے جانا ہے، تو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. یہ ایک پہلا پیغام ہے. سال ختم ہو رہا ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ وقت کی قدر جانو اور اپنا محاسبہ کرو اور نئی زندگی کا آغاز کرو. دوسری بات، آیت پڑھی ہے، ذرا سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیں. پوری آیت کی تفصیل تو رکھ نہیں سکتے.
یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو خطبے کے اخیر میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خطبے کے اخیر میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے آدمی، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، خلیفہ خامس کہا گیا ان کو، 5واں خلیفہ۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خطبے کے اخیر میں اس کو شامل کیا تھا، اس آیت کو۔ 1300 سال ہو گئے، اس لیے کہ ان کا انتقال سن ہجری 101 میں ہوا ہے، وہاں سے لے کر آج 1300 سال سے زائد ہو گئے، آج بھی خطبوں کے اخیر میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بہت بڑی آیت ہے، بہت کام کی آیت ہے۔ قرآن ویسے ہی پورا کام کا ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ آیت صرف نازل ہوتی، اس کے علاوہ کوئی آیت نازل نہ ہوتی قرآن کی، تب بھی لوگوں کے لیے کافی تھا۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے روکا ہے۔ بھائیوں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن صرف زبان سے رٹنے کی کتاب نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے اس کتاب کو رکھا گیا ہے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام احکام اسی سے حل ہوں گے، کوئی اور نئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ تو کیا کہا اس آیت میں؟ پہلے تو یہ کہا عدل کا حکم دیا۔ مسئلہ یہ کہ اس آیت کو ہم نے کیا سمجھا ہے پتہ ہے؟ یہ آیت جب خطیب پڑھتا ہے تو سونے والا اٹھ جاتا ہے جھونکے سے ایک دم کہ اب خطبہ پورا ہو گیا، بس اتنا ہی مطلب ہم نے سمجھا ہے۔ بعض لوگ اٹھا دیتے ہیں اس آیت کے بعد کہ بھائی خطبہ پورا ہو رہا ہے، یہ آیت پڑھی جا رہی ہے اس وقت۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے اچھا ہے کہ لوگ جمعہ میں سوتے ہیں اور نیند کی حالت میں یہ آیت جو ہے ان کو اٹھا دیتی ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں مسلمان قوم سوئی ہوئی ہے، اگر اس آیت کے احکام پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ ایک بیداری پیدا کر دے گا۔ ابھی بھی امت بیدار ہو سکتی ہے۔ پہلا حکم اس آیت میں یہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا۔ اور دنیا میں جو کچھ کباڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، وہ انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کا شان نزول بھی تھا، لیکن اس وقت بتانا مشکل ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے۔ یہ انصاف کا حکم دیا ہے، آپ سوچیے کتنا زبردست ہے۔ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور ساس اور بہو میں جھگڑا ہوتا ہے انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ جھگڑا بہت مشہور ہے، ساس بہو والا۔ ایک بہت بڑا شاعر تھا، یورپ کا تھا، اس نے کہا سب سے خوش نصیب عورت اگر کوئی دنیا میں رہی تو وہ حضرت حوا رہی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی ساس ہی نہیں تھی۔ ساس اور بہو کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور گھر کے حالات ایسے ہیں میرے بھائیوں، آپ کو کیسے بتائیں؟ آپ جب مارکیٹ میں جاؤ گے اور لوگوں سے بات کرو گے تو پتا چلے گا گھروں میں کتنے جھگڑے، کتنی طلاق اور کتنے دور دور۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، لڑکے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ وہ کبھی ماں کی طرف کھینچتا ہے تب بھی مسئلہ ہے، کبھی بیوی کی طرف کھینچتا ہے تب بھی مسئلہ ہے۔ کاش کہ وہ لڑکا انصاف کرے، قصور اگر عورت کا ہے تو اس کو بھی ڈانٹے، ماں کا ہے تو ماں کو بھی تنہائی میں سمجھائے کہ آپ کی یہ غلط ہے۔ کبھی بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی ماں کی طرف ہو جاتا ہے، جھگڑے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساس بہو کا جھگڑا بہت مشہور ہے۔ اردو میں کہاوت ہے کہ عورت کہتی ہے کہ جب تک میں بہو تھی تو مجھے ساس صحیح نہیں ملی، اور جب میں ساس بنی تو بہو صحیح نہیں ملی۔ یہ اردو میں کہاوت ہے۔ حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔
ایک چھوٹا سا واقعہ انصاف پر بتاتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت چونکہ مجھے اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سبھی جانتے ہوں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں کہا گیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ بہت بڑے آدمی تھے، ان کا زمانہ ہے، یعنی سرکار کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت ابو بکر کا دور بھی جا چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایک لشکر انہوں نے بھیجا ہے فلسطین کی طرف، آج کل اس کو پیلسٹائن بولتے ہیں، وہی مسجد اقصی، وہاں قلعے تھے اور اس ایریے کو فتح کرنا تھا۔ حضرت عمر نے چند لوگوں کو بھیجا ہے، اس کے امیر بنائے گئے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے امانت دار اگر کوئی شخص ہیں تو وہ حضرت ابو عبیدہ ہے۔ بڑی بات ہے، سرکار کی زبان سے ان کے لیے لقب نکلا ہے۔ وہ لشکر کے امیر تھے، وہاں انہوں نے بہت کوششیں کی، وہاں یہودی بہت سارے قلعے کے اطراف میں سے اوپر بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا تمہارا امیر کون ہے؟ کہا میں ہی ہوں امیر۔ کہا تم نہیں ہو، تمہارا اصل امیر کون ہے؟ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، دروازے کھل نہیں رہے تھے، یہودیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصل امیر ہیں ہمارے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بتایا، کہا ان کو بلا کر لاؤ، ان کو کہو یہاں آئے، ہم ان کو دیکھیں گے پھر آگے فیصلہ کریں گے۔ اس زمانے میں حضرت عمر کو خط لکھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے غلام کے ساتھ چلے یہاں آنے کے لیے۔ دو ہی آدمی ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ پر سفر ہے، دو آدمی ہیں۔ سب سے پہلا انصاف دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، وہ اونٹ پر دونوں نہیں بیٹھے، فرمایا اونٹ پر دونوں نہیں بیٹھیں گے، اگر بیٹھ جائیں گے اتنا لمبا سفر، مدینے سے سیریا کا بہت لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر اگر ہم اونٹ پر بیٹھیں گے تو بیچارہ یہ جانور کا کیا حال ہوگا، اس لیے اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے پہلا انصاف ہے۔ دیکھیے آپ تو کیا فرمایا، غلام سے کہا 5 میل، 1 میل تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 5 میل آپ چلو گے میں بیٹھوں گا اور 5 میل آپ بیٹھیں گے میں چلوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ انصاف ہے۔ آج کل جو سیٹ ہوتے ہیں ان کے نوکر کے ساتھ سیٹ کا کیا سلوک ہوتا ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے سیٹ ہے حضرت عمر اور ان کا غلام ہے وہ، لیکن آپ دیکھیے یہ نہیں کہا، آج کا سیٹ ہوتا تو شاید یوں کہتا پورے راستے تجھے چلنا ہے میں بیٹھوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں بھی بیٹھوں گا، تم بھی بیٹھو گے، کچھ وقت آپ چلو گے، کچھ وقت میں چلوں گا، ختم۔ طاقت دونوں کی ایک ہی ہے، ہم دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ چلتے گئے، لمبا سفر پورا ہونے کا وقت آیا، لوگ وہاں انتظار کر رہے تھے اصل امیر آئیں گے۔ بالکل قریب آ گئے، جب ایک دم قریب پہنچے تو باری تھی حضرت عمر کے چلنے کی اور غلام کے بیٹھنے کی۔ غلام نے ہاتھ پاؤں جوڑے، کہا کسی بھی طریقے سے اب تو میں چلوں گا اور آپ بیٹھیں گے۔ فرمایا نہیں، جو متعین ہے اسی پر چلنا ہے، آپ بیٹھو گے میں چلوں گا۔ چلتے حضرت عمر نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں اونٹ کی، وقت کا امیر المومنین ہے، 500 شہر فتح کیے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے، ہمارے یہاں کے ایک چھوٹے سے علاقے کا اگر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے نا تو اس کو 4 گاڑیاں آگے پیچھے لے کر چلتی ہیں، اور یہاں حال دیکھیے آپ، وقت کے امیر المومنین ہے، فرمایا میری باری ہے آپ بیٹھیں گے میں چلوں گا۔ نکیل پکڑ کر چلتے قلعے کے پاس پہنچ گئے۔
قلعے میں اوپر یہودی بیٹھے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے. کہا کہ ابو عبیدہ نے کہا آ گئے ہمارے امیر. تو انہوں نے اوپر سے پوچھا امیر تمہارا کون ہے؟ نیچے چل رہا ہے وہ یا اوپر بیٹھا ہے وہ؟ میں جھگڑے ہو گئے، ساس بہو میں جھگڑے ہو گئے، اور پتہ نہیں جہاں جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، درخواست کرتا ہوں، قرآن کی اس پوری آیت کی تفسیر تو مشکل سے کر سکوں گا، لیکن یہ پہلا حکم جو بتایا ہے انصاف کا، امید ہے کہ آپ حضرات اس بات پر عمل کریں گے. دو پیغام آپ کے سامنے پیش کیے. ایک پیغام آپ کے سامنے یہ دیا وقت کی قدر کیجئے. سال آتے ہیں جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پچھلے سال بھی اگر 2 ہی وقت کی نماز پڑھتے تھے، کیا اب بھی ہم 2 ہی وقت کی نماز پڑھیں گے کہ بڑھائیں گے؟ 3 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے؟ پچھلے سال بھی گناہ کرتے تھے، کیا اس سال گناہ میں کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. سال ختم تو ہوتے ہیں، یہاں خوشیاں منانے سے کام نہیں چلے گا. خوشی کون منائے گا؟ بہت سارے بزرگ، ایک بزرگ ایسے ہی گزرے ہیں جو پوری زندگی ہنسے نہیں ہیں، وہ مسکرائے بھی نہیں ہیں. ان سے کہا آپ مسکراتے نہیں ہیں. کہا وہ شخص کیسے مسکرا سکتا ہے جس کے سامنے جہنم کی آگ لپٹ رہی ہے؟ وہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟ اور ہم اس طرح بیٹھے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے جبرائیل کے بعد ڈائریکٹ میرا ہی نمبر ہے اوپر جنت میں. اس طریقے سے ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، دن بدن ادھر سے ادھر ہوتے جا رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں، وقت آپ کے سامنے ہے، روزانہ نئے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اپنے آپ کو سدھاریں، انصاف سے کام لیں، اپنے گھروں کا ماحول بدلیں اور وقت کی قدر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں میں آنا سیکھ جائیں، اللہ والوں سے ربط رکھیں، علماء سے تعلق قائم کریں، قرآن کی تلاوت کے شیدائی بن جائیں. پھر دنیا چاہے ہمیں کچھ بھی کرے، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا